سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چہیتا کیوں ہے، یہ میں آج بتانے کی کوشش کروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے فضیلت اس کو کہتے ہیں۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی خصوصیت، اسلام کی وشیشتا یہی ہے کہ اس کو دوسرے مذہب نے بھی سویکار کیا ہے، قبولا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی صداقت کو جب میں آپ کے سامنے پیش کروں اور جب میں کمپیریزن کروں، دوسرے مذہب کو میں اس کے سامنے لا کر دکھاؤں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے مذہب کی کتابوں کے حوالوں کو پیش کرتے ہوئے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام جب لفظ آتا ہے اسلام، تو ہمارے دوسرے بھائی یہ سوچتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو نان مومنز ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اسی کو نہیں کہتے ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، بلکہ قرآن اس بات پر ساکشی ہے، گواہ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، وہ سارے کے سارے پیغمبر، وہ سارے کے سارے نبی اسلام ہی کو لے کر آئے۔ انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب بھی کیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ یہ جو دین لے کر گئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کا نام اس نے برجستہ کھل کر لیا۔ آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یہ جو پیغمبر آئے، یہ جو نبی آئے، ہم نے ان کو بھی وہی دین دے کر بھیجا تھا جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کو سب سے بہترین و پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اسلام حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت موسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت نوح بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ ہاں، قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جب کجروؤں نے کجربی ملا دی، ایکیشور واد کے ساتھ بہو ایش پوجا کا مشرن کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودوں کی پوجا ہونے لگی، تب وہ اسلام نہیں رہ گیا، بلکہ انہوں نے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اصل اسلام یہی تھا۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے تھے، سارے رشی منی، قرآن اس بات پر سچی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر پیغمبر نے، ہم نے جس کو بھی بھیجا یہی دعوت دے کر بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر
ایک رسول بھیجا، ایک قائد بھیجا، ایک قاصد بھیجا، ایک ڈرانے والا بھیجا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا. کیا حکم دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے بچنا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے طاغوت کے بارے میں لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مجسمہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اگر اللہ کے علاوہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کا طواف کیا جا رہا ہے، اس کے چکر لگائے جا رہے ہیں، یا اس سے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھ کر ان کو دور کرانے کی دعائیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں. کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ. ہمارے بہت سے بھائی ایک دم بگڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام تو صرف مسلمانوں کا مذہب ہے. اسی اسلام کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو. میں آج بتاؤں گا کہ اسلام کو کیوں اللہ نے پسند کیا ہے. اس لیے کہ وہ دین توحید ہے، اس لیے بھی پسند کیا ہے کیونکہ وہ دین رسالت ہے، اس لیے بھی اللہ نے پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین تقوی ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین مساوات ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین البر ہے، اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین روحانیت ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو دین توحید بھی ہو، دین رسالت بھی ہو، دین عادل بھی ہو، دین مساوات بھی ہو، دین تقوی بھی ہو، دین روحانیت بھی ہو، جو ان تمام خصوصیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس تاریخ میں پورا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. بائبل کے اندر یہ عبادت موجود ہے. میں نے کرلا ایسٹ نہرو نگر کے اندر بائبل کی صدارت کو پیش کیا تھا. میں یہاں پر بھی بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا ہے جو آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. There is no God, but God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے. There is no God, کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں. But God is only one. ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے، یہی تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا، یہی تو اسلام کہتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عیسیٰ نے بھی یہی کہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجربوں نے جو تجربی ملائی ہے وہ کیا ہے؟ بائبل میں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلمہ موجود ہے، لیکن یہ دین اسلام نہیں رہا، عیسائیت دین توحید نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر شرک کا مصرع ہو گیا ہے، اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو بعد کے لوگوں نے اس کے اندر ملا دیا ہے. اب اسی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی خود کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں. یہی مصرع ہے، یہی آمیزش ہے، اور اس آمیزش نے عیسائیت کو دین توحید نہ رہنے دیا، دین توحید ٹھہرا دیا ہے. کیونکہ وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے جس پر ایک طرف اللہ کو اکیلا معبود کہا جا رہا ہو اور اسی دین کے اندر اللہ کو باپ بھی کہا جا رہا ہو اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہو. اس لیے یہ عیسائیت دین توحید نہیں رہا. یہی حال یہودیت کا، یہی حال مجوسیت کا ہے. اس نے آگ کو رب مان لیا، مجوسیوں نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آگ کو بھی خدا مان لیا ہے. یہی حال یہودیوں کا بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید اور عزیر علیہ السلام کی توحید کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی ہو گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے تھے. اس آمیزش نے مجوسیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا، یہودیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا. اور یہی حال ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی رہا. اس کے اندر بھی توحید تھی، ایکیشور واد تھا اور آج بھی ہے، لیکن شرک کی آمیزش نے اس دھرم کو بھی ایکیشور وادی دھرم نہیں رہنے دیا، دین توحید نہیں رہنے دیا. ایکیشور واد کیا ہے ہندو دھرم کے اندر؟ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما کی پوجا کرو، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نیہ نانا کنچن بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، ہے ہی نہیں. کتنی زبردست توحید ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں. یچتیو یو پنمہ نستسما دیوی شوریریشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگو.
वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी रिजा, उसके अलावा नहीं है कोई भी देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कितनी जबरदस्त तौहीद है। इसलिए इस्लाम की खुसूसियत है कि वही दीन तौहीद है। और सुनो इस्लाम की खुसूसियत कैसे है। इन किताबों में शिर्क है, दूसरी किताबों की बात कर रहा हूं, तौहीद के साथ साथ शिर्क है। और इस्लामी किताब कौन सी है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अलावा जो भी है वो XYZ मुल्ला कठमुल्ला की लिखी हुई किताब है वो बस। अगर उसकी बात कुरान और हदीस से मिलती है तो मान लो, नहीं मिलती है तो रिजेक्ट कर दो बस। उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो हैसियत है वो सिर्फ कुरान की है और सही हदीस की है। इसके अलावा और किसी XYZ की वो किताब कितनी भी बेहतर हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर वो कुरान और हदीस से टकरा रही है तो उसकी बात को रिजेक्ट किया जाएगा। मेरे भाइयों, सिर्फ बात मानी जाएगी तो कुरान और हदीस की। इसलिए इस्लामी किताबें क्या है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अंदर सिर्फ तौहीद मिलेगा, शिर्क नहीं मिलेगा। मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग मसला है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी किताबें शिर्क से खाली हैं, शिर्क से पाक हैं। आइए दीन तौहीद के बाद दीन रिसालत भी मैं समझाऊंगा। कुरला में तो मैंने सिर्फ दीन तौहीद समझाया था, आज मैं दीन तौहीद के साथ साथ दीन रिसालत भी आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इस्लाम की तौहीद क्या है। इस्लाम की तौहीद देखिए, अरब के अंदर लोग 360 जो बुत रखे हुए थे खाने काबा में, उनके पास जाया करते थे और उनसे मिन्नतें और समानतें किया करते थे। और हालांकि वो रुबूबियत के कायल थे, लेकिन उलूहियत को नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि इबादत अल्लाह की, वो ये मानते थे जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है, लेकिन वो इबादत सिर्फ एक अल्लाह की नहीं करते थे। जरा कुरान पढ़िए, कुरान से गवाही लीजिए। वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। आए मेरे प्यारे हबीब, आए मेरे प्यारे नबी, आप इन मुशरिकों से पूछो, इन अरब के नास्तिकों से, दहरियों से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान को किसने पैदा किया? लयक़ूलुन्न अल्लाह। तो यारब के नास्तिक, ये दहरिये यही जवाब देंगे कि इन सब का खालिक, जमीन और आसमान का खालिक, इनका पैदा करने वाला अल्लाह है। ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। हम और आप तो फिर भी किसी गैर का नाम ले सकते हैं, लेकिन अरब के नास्तिक और काफिर अल्लाह ही का नाम लेते थे। क्या कहते थे कि इनका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की इबादत नहीं किया करते थे। वो ये कहते थे, इनके पास हम जो जाते हैं, माबूदों के पास, इन 360 बुतों के पास हम जो जाते हैं, वो इनकी इबादत नहीं करते, बल्कि हम अपनी दुआएं इनसे करवाते हैं और ये मेरी दुआओं को अल्लाह के पास लेकर जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह से इनके ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात हैं। आपका ये इलाका चारकोप का इलाका कहलाता है। ये स्टेशन कितनी दूर है? 15-20 मिनट का रास्ता होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है मुझे जाना है कुरला या मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ट्रेन यही लेने आएगी, मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, स्टेशन नहीं जाऊंगा। अरे साहब चलिए, आप स्टेशन चलना पड़े, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, स्टेशन मुझे ट्रेन लेने आएगी। आदमी कहेगा कितना बड़ा बेवकूफ है ये, मौलवी तो पागल हो गया है, कहीं ढूंढो पागल खाना। अरे साहब आपको लेने कैसे आएगी? मुझे लेने आएगी, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर से मेरे ताल्लुकात हैं। कितना बड़ा इंसान हमको बेवकूफ कहेगा कि वाकई बहुत बड़ा, छोटा मोटा बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा पागल है ये तो। अबे ट्रेन के ड्राइवर से ताल्लुकात तुम्हारे चाहे कितने वसी हो, लेकिन कायदा और कानून ये है कि तुम्हें उसूल के मुताबिक स्टेशन जाना पड़ेगा। ताल्लुकात से फायदा सिर्फ इतना हो सकता है कि वो तुम्हें अपने डब्बे में या अपने इंजन में बिठा ले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अपना कानून तोड़कर यहां चलाए। अल्लाह से चाहे कितने ताल्लुकात हों, किसी के कितने भी करीब हों, लेकिन उसूल ये है कि मांगना तुझे पड़ेगा, देना अल्लाह की ताकत है, वो चाहेगा तो देगा। मांगना आपको पड़ेगा, देने वाली जात अल्लाह की है, गिड़गिड़ाना तुम्हें पड़ेगा। और ये उसूल अल्लाह ने किसी को नहीं, ये इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। उसने बड़े से बड़े गुनाहगारों से भी यही कहा है, जिन्होंने जमीन और आसमान भरकर भी गुनाह किए हों। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे नबी कह दो, क्या है मेरे बंदो, आए अल्लाह के बंदो, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए हो, वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह को पुकार के तो देखें, अल्लाह से मांग कर तो देखें। फिर उसने अपने गुनाहगार बंदों ही से तो कहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये पुरानी तौहीद है,
یہ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت دیکھو، توحید دیکھو، ایک ایشور بات دیکھو، ایک اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو منوان پہنچا رہے ہیں۔ آج قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو شرک سے خالی ہے، ورنہ دنیا کی ساری کتابیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ مذہب دین توحید نہیں رہے، اسلام دین توحید ہے۔ دیکھیے توحید، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کیا ہے یہ؟ اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکیں۔ عرب کے لوگ 360 بتوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی آواز پہنچاتے تھے اور کہتے تھے اللہ سے میری دعا کرا دو، تو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اے نبی، آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی سے اس لیے کہا ہے کہ جب میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ، میرے پاس سب سے بڑی ہستی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب نبی نہیں سنا سکتے ہیں تو غیروں میں اتنی طاقت کہاں ہے، غیروں میں اتنی حیثیت کہاں ہے کہ وہ اپنی آواز مردوں تک پہنچا سکیں۔ اور آگے اللہ نے کہا، اے نبی، مردوں کو اپنی آواز سنانا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ، آپ تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ بہرے کا لفظ بھی بڑا قیمتی لفظ ہے۔ بہرا، اس کی صرف کان کی طاقت چھینی جاتی ہے، ہاتھ کی طاقت باقی رہتی ہے، پیر کی طاقت باقی رہتی ہے، اڑنے پھرنے چلنے پھرنے کی طاقت باقی رہتی ہے، سنتا ہے، صرف سنتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، اسے بولتا ہے، سنتا نہیں ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ آئے نبی، جس کو پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اور جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، جس سے میں نے صرف کان کے سننے کی طاقت چھینی ہے۔ اے نبی، جس سے میں نے صرف ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت، آپ کو ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت، اور جس کو بہرا کر دیا ہے، آپ جس سے ایک چیز چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور جس سے میں نے ہاتھ پیر ناک کان ساری طاقتیں موجود رکھی ہو، کان کی طاقت، اور ساری چار چیزیں چھین لی ہو جس سے میں نے، آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ ایک چیز جس سے چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے بہرے کو، اور جس سے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اسلامی توحید، یہ ہے اسلامی توحید۔ اسلامی توحید پر ایک دو آیتیں اور سنو، اس کے بعد دین رسالت کے اوپر میں آتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ فرما رہا، قرآن پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے، دنیا میں کوئی مذہب دین توحید اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس میں توحید باقی نہیں رہی ہے۔ اسلام دین توحید ہے کیونکہ آج تک اس کے اندر دین توحید باقی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اے میرے پیارے نبی، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکار رہے ہیں، من دونہ کہہ کر سب کو لے لیا، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گٹھلی دیکھیے، کھانے کے بعد جو گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، چھلکا، اللہ کہہ رہا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اچھا کبھی کسی کو دیکھا ہے سائنس نے ایک چکی بنائی ہے، 10 کلو گیہوں ڈالو 10 کلو آٹا نکال دے گی، 20 کلو چاول ڈالو 20 کلو چاول کا پسان باہر نکال دے گی؟ کسی بھی سائنٹسٹ کو دیکھا کبھی اس نے ایک چاول کا ایک دانہ بھی بنایا ہے، گیہوں کا ایک دانہ بھی بنایا ہے؟ اور تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کبھی کوئی ایک دانہ بھی بنایا ہے؟ اللہ کو دیکھو، تم زمین میں ایک گیہوں کا دانہ ڈالتے ہو اللہ 100 دانے بنا دیتا ہے، تم ایک چاول ڈالتے ہو اللہ 100 دانے بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اسی کو یاد دلا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءہم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہارے عقیدے کے مطابق بالفرض محال اگر وہ سن بھی لیں تو پھر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پکار کے دیکھو، جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس کو ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان کو پکارتے ہو تو وہ سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، جواب دینے کے لائق نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ میرے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرو، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے
पास आओ, हमने कब कहा था कि मैं तुम्हारी दुआएं अल्लाह तक लेके जाऊंगा। वो इनकार कर देंगे तुम्हारे शिर्क का। और कीजिए कुरान की इस आयत के ऊपर, और फिर हमें अपने आप को झुकना चाहिए कुरान की इस आयत के सामने कि फिर दीन तौहीद क्या है। जो काम गैर मुस्लिम कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, फिर इस्लाम की खुसूसियत क्या रह गई है। वल इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाऊ लहू, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्या कहा? वाला हुज्तमाऊ, अगरचे उसके लिए सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं, फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो दूर, अगर मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए, मक्खी कितना छीनेगी? वो इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये मक्खी को पकड़कर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो मक्खी लेकर उड़ जाए, ये मक्खी से वो चीज नहीं छीन सकते, तुम्हारा नुकसान क्या करेंगे, तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे? जो मक्खी को पकड़कर उससे जो चीज ले गई उसको छीनने की भी ताकत नहीं रखते। अल्लाह ने फिर ऐसी हकीकत बताई, फरमाया ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। यह है दीन तौहीद जो सिर्फ इस्लाम के अंदर बाकी है। इस्लाम के अलावा दुनिया की किसी मजहब के अंदर ये तौहीद बाकी नहीं। इस्लाम ही दीन तौहीद है। और वाकया सुना है इमाम अहमद ने, जिसको अपनी मसनद के अंदर नकल किया है। दो लोग गुजर रहे थे एक बुत के पास से, वसनुन का लफ्ज मौजूद है मुस्नद अहमद में। वहां एक मोटी तोंद वाला बैठा था, उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा। वहां एक बैठा हुआ था उसका रखवाला, उसके पास से बुत के पास से गुजरते थे। कहाँ जा रहे हो? फला जगह जा रहा हूं, कुछ चढ़ाओ, हमारे इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाओ, बगैर चढ़ाए हुए नहीं जाने दूंगा। हदीस है, हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते, पुराने जमाने का वाकया बता रहे हैं, फरमाया उससे कहा कि उन दोनों से चढ़ाओ। दोनों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं? उन लोगों ने कहा कर्रिब वलौ जुबाबन, कुछ भी चढ़ाओ, चाहे एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। तो उन दोनों में से एक ने मक्खी को मार दिया और मारकर उस मक्खी को उसके ऊपर चढ़ा दिया। फिर हदीस के अल्फाज देखो मुस्नद अहमद के, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कोई और नहीं, एक मक्खी चढ़ाई थी उसने। अल्लाह के नबी फरमाते फखल्लू सबीलहू, उन लोगों ने उसके रास्ते को छोड़ दिया, यानी वो निकल गया जिसने मक्खी चढ़ाई, उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। माता जब मरा दाखिल अन्नार, तो अल्लाह ने इसको जहन्नम के अंदर डाला। एक मक्खी चढ़ाई तो जहन्नम में दाखिल कर दिया। दूसरे से कहा तू भी चढ़ा, उसने कहा मैं कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, मैं जो कुछ भी चढ़ाता हूं सिर्फ अल्लाह पर, अल्लाह की नजरों में, किसी और के लिए नहीं करता हूं। मैं एक मक्खी भी मैं किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं चढ़ा सकता। मातू, उन लोगों ने उसको मार दिया, नहीं जाने दिया। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, फमातू, उन लोगों ने उसको मार दिया। जब उसको मारा दखलल जन्ना, इस तौहीद की वजह से कि उसने गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर डाल दिया। एक मक्खी चढ़ाया तो जहन्नम में, और यहां तो आगे नहीं बोलूंगा। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, एक मक्खी चढ़ाई तो वो आदमी जहन्नमी, एक मक्खी। आज भी ये दीन तौहीद इस्लाम के अंदर मौजूद है और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक रहेगा। आइए, इस्लाम की खुसूसियत ये भी है कि वो दीन रिसालत है। रसूल का अकीदा सबके अंदर है, लेकिन जो अकीदा इस्लाम ने पेश किया है वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से बालातर मान लिया है कि ये इंसान ही नहीं थे, ये तो मौत और जिंदगी के मालिक हैं। ये गौतम बुद्ध को ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। हमारे हिंदू भाइयों ने भी अवतार उसी को माना है जो अल्लाह था, जो ईश्वर था। वो जमीन के ऊपर एक मनुष्य की शक्ल धारण करके वो जमीन के ऊपर आ गया। एक मंत्र पढ़ता हूं मैं, जरा बहुत प्यारा मंत्र है, उसमें देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है। ऐसे कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिल धर्मत्रोलाय सत्वेनि भगवानोत्तरिष्यति। बड़े प्यार से समझाओ हमारे हिंदू भाइयों को, क्या प्यारा मंत्र है। इत्थे कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिल, यहां मैं अवतार बतला रहा हूं, रिसालत का, रसूल का क्या अकीदा है हिंदू भाइयों में। इत्थे कलोगत प्राय, कल युग के कुछ गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सब गुजर गया, ये कलयुग चल रहा है। 4 युग है हिंदू धर्म में, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब घोर काला युग, काला जमाना जिसमें गुनाह ही गुनाह हो, नेकियां हो ही नहीं, उसको कहते हैं कलयुग। ये कलोगत प्राय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, जनेशु सारी जनता,
खारगर मिली गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। यानी जब सारी अवाम हैवान बन जाएगी, धर्म त्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को स्थापित करने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए, सदाकत को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान भेजेगा, ये नहीं कहा कि वो खुद आएगा। ये मंत्र बतला रहा है हिंदू भाइयों कि अल्लाह खुद नहीं आता, ईश्वर मनुष्य का रूप धारण नहीं करता, बल्कि वो किसी को रसूल अवतार बनाकर भेजता है। यही हमारा भी अकीदा है और इसी अकीदे की हम दावत देते हैं। लेकिन हिंदू भाइयों में शिरकी आमेजिश हो गई है, रसूल के साथ भी खिलवाड़ हो गया है। उन्होंने कहा रसूल इंसान नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। जैसे हमारे कुछ जाहिल लोग कहते हैं, वही जो मुस्तवी अरश्ता खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, वो अल्लाह ही को ये कहते हैं कि वो मदीना में उतर पड़ा है, वरना दुनिया में कोई मौलवी अकीदे का कायल नहीं है। बल्कि एक जाहिल ने तो यहां तक लिख डाला है अल्लाह अहद, अगर अल्लाह अहद है तो मोहम्मद को अहमद कहा है, अहमद है। अहमद में और अहद में सिर्फ मीम का फर्क है, अगर अहमद की मीम हटा दो तो दोनों अहद है। यानी अल्लाह में और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं। अहमद मीम की चादर ओढ़कर चले आए हैं, उस मीम को हटा दो तो अल्लाह में और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यह अकीदा उन लोगों ने पेश किया है। मेरे भाइयों, क्या फर्क रह जाता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह स्वयं नहीं उतरता, अल्लाह खुद नहीं आता, बल्कि अल्लाह किसी इंसान को भेजता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 4 का यह मंत्र पेश किया। कृष्ण जी उसी अकीदे के कायल है। क्या कह रहे हैं? उस आस्था को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म बिगड़ता है और अधर्म बढ़ता है, लामज़हबियत बढ़ती है, यानी गुनाह बढ़ते हैं और गुनाहों के काम होते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूं, यानी तब मैं इंसान की शक्ल में आता हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं ईश्वर हूं, मैं इंसान की शक्ल में तब आता हूं। इस अकीदे का खंडन किया है भागवत पुराण ने, कहा कि नहीं, अल्लाह स्वयं नहीं आता है, ईश्वर स्वयं नहीं आता है, बल्कि वो किसी मनुष्य को, किसी इंसान को जिसको वो अच्छा समझता है चुन लेता है और उसको रसूल बनाकर भेजता है। अल्लाह के नबी भी यही फरमा रहे हैं। कुरान देखिए, कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ने मुझे अपना पैगाम्बर, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है। हाँ, आपने ये भी फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूं। फर्क इतना है हम में और तुम में कि हमारी तरफ वही आती है, हमारे ऊपर अल्लाह का पैगाम आता है। यूहा इलैया, मेरी तरफ जिब्राइल पैगाम लेकर आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते हैं। इस वही ने, इस जिब्राइल की आमद ने मुझे इतना बड़ा और इतना बुलंद कर दिया है कि अल्लाह के बाद अगर सेकंड दर्जा दूसरी हस्ती कोई हो सकती है तो वो सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे कि मैं इंसान से बालातर हूं। जैसे शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा हर दिन बराबर होता है और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, दिनों रात में शनिचर में भी उतना ही, इतवार में भी उतना ही, सोमवार में भी उतना ही, जुमे में भी उतना ही। तो दिन होने के एतबार से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा जुमे के दिन को हासिल है वो शनिचर और इतवार के दिन को हासिल नहीं है। लेकिन दिन होने के एतबार से सब बराबर है, मकाम और मर्तबे के लिहाज से जुमे के दिन को अफजलियत हासिल है। ऐसे ही हाथ, पैर, नाक, कान होने के एतबार से हम में और नबी में कोई फर्क नहीं था। आप भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, लेकिन हाँ, मकाम और मर्तबे के लिहाज से जो दर्जा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो किसी और को हासिल नहीं है। इस कदर आप बुलंद हैं कि अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इसी को यजुर्वेद में और भागवत पुराण में ऐसे कहा गया है, वेदहामद पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपसा वरुण तापस प्रस्ताव। बड़ी टेढ़ी भाषा है, संस्कृत कभी कभी जबान फिसलती है। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस प्रस्ताव, इसी अकीदे को वेद ने भी पेश किया है। और क्या कहा है? वेद
جاننے والا، ود ود مانی جاننے والا، ود فائل ہے، سبجیکٹ ہے، جیسے ودوان جاننے والا، پنڈت کو کیا بولتے ہیں، عالم کو کیا بولتے ہیں، ودوان، اسی سے بنا ود ود جاننے والا یعنی جانکار۔ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا۔ دیکھیے بھاگوت پران بھی عقیدے کی قائل ہے، ہندو دھرم کی کتاب بھی کہہ رہی ہے کہ وہ منشیہ انسان ہوگا۔ وید احمد، اس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، لیکن انسان کیسا ہوگا، مہانی مادت، اتنا بڑا مہان ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہانی مادت بہت مہان پرش ہوگا۔ وارڑ تپتا، اللہ کا ورن اور اس کی تپسیا کرنے والا، یا یہ چیز دیکھیے، وارڑ تپتا، اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا نام اتنا لیا ہے اس نے، یعنی جناب محمد رسول اللہ نے، کہ ہمیں کائنات کے اندر کوئی مہان پرش اتنا نام لینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، آپ صبح سے لے کے شام تک کے اذکار پہ آپ نظر ڈالیے۔ صبح آپ سب سے پہلے سو کر ہی تو اٹھیں گے نا، اللہ کے نبی سو کر اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی، اللہ کا نام۔ غور کیجئے، صبح اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، وضو بنا رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا کر فارغ ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب، اللہم افتح لی، اللہ کا نام۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کا نام۔ نماز ختم کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پر۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ آئینہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے، لیٹرین کے لیے جاتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ جس نے ایسی جگہوں پر بھی اللہ کو یاد کیا ہو، میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہمیں کائنات کے اندر کوئی مہان پرش دکھلاؤ، ہمیں کوئی بڑا انسان دکھلاؤ جس نے اتنا نام لیا ہو اللہ کا۔ اتنا نام لینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اس کا نام کیا ہوگا، احمد۔ کون ہوں گے، انسان ہوں گے۔ کتنے مہان ہوں گے، اتنے مہان ہوں گے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اور ورن تپسا، اللہ کا بہت نام لیں گے۔ پرستات، پرستات کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، اتباع کرنا، یعنی تم انہی کی اتباع کرنا۔ آیا، سورگ میں، پیراڈائز میں، جنت میں جانے کا اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آیا، یہ بھی کہہ رہے وید ویاسی، یجروید کا منتر ہے کہ سورگ میں، پیراڈائز میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، اور رسالت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیے یہ منتر، ایدم جناوپشرو پنرا شنسستشوشیتے سشٹم سہسترہ نویتم چکورم اروش میں دھوددوہے اوسٹرایس پرواہیڑو بدھومنتو دیودشہ ایش شائے ماہ مہیشتن نشکانت شسترجہ تریوڑی شتانیہ ورتانیہ سہسترہ دشگو نامہ۔ چلو تین ہی بتا دیتا ہوں، بعد میں دیکھیں گے تو اور پڑھ دوں گا۔ یہ منتر آپ کو اتھرو وید کانڈ 20 سوکت 127 منتر نمبر 1 2 3 لائن سے دیکھ لیجئے۔ کانڈ 20 سوکت 127 اور منتر نمبر 1 2 3۔ ایدم جنا، ایدم حرف ندا، آئے، ایدم آئے، جنا لوگو، جنا منی جنتا، ایدم آئے، جنا لوگو، آئے لوگو، اپ شروط، غور سے سنو، اپ شروط، کان کے نیچے سنو، غور سے سنو۔ نراشنس، نر مانی آدمی، آشنس مانی تعریف کیا ہوا، پرشنسا کیا ہوا،
بہت زیادہ تعریف کیا ہوا ایک شخص آئے گا، محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ایک ہی چیز ہے، نراشنس یعنی جس کا بہت نام لیا گیا ہو، محمد جس کا بہت نام لیا گیا ہو، محمد آبجیکٹ ہے، حمد یحمد و تحمید سے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، نراشنس کا ترجمہ ہوتا ہے محمد آئیں گے، کیا ہوگا؟ اس تشویشیت سے ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ذرا بتاؤ کہ پورے وشو میں، پوری دنیا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ نام کسی کا لیا جا رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اس قدر کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا رائٹر لکھتا ہے، جو ایک کرسچن ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ سب سے زیادہ اگر نام بلند آواز سے لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں تو اذانوں میں، اور اس نے سروے کیا تو کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جگہ کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا ہے کہ جس سیکنڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ ابھی یہاں اذان، ایک سیکنڈ کے بعد کہیں اور اذان، ایک سیکنڈ کے بعد کہیں اور اذان، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ جس سیکنڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ میرے بھائیوں، اتنا نام دنیا میں کسی مہان ہستی کا نہیں لیا گیا ہے۔ ادم جناب شرطنرا شنسس تشویشیت تھے سسٹم 60 سہسترہ نبیتم 90، ایک ایک لفظ کا معنی بتلا رہا ہوں، سچ کہتا ہوں کوئی پنڈت جی بھی نہیں بتائیں گے آپ کو، ورنہ لوگ قربت حاصل کر لیں گے اسلام کی۔ اللہ ہمارے پنڈتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کی صحیح بات لوگوں کو بتائیں، اپنے دھرم کا صحیح پرچار کریں۔ سسٹم 60 سہسترہ نبیتم 90، 60,000 90، کورم دشمن اور اس میں دو حفاظت کرنا، ہم اس دشمن کی، ہم اس رسول کی 60,000 90 دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ 60,000 90 یہ منتر اتھرو وید کے کان نمبر 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر پہلا منتر ہے، ہم اس رسول کو، ہم اس اوتار کو، ہم اس رشی کو 60,000 90 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ گنتی کے ٹوٹل 60,000 90 دشمن اگر کسی نبی کے تھے تو وہ نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹل اتنے ہی، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو، ان کے اوپر کربٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور کرو، انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی تعداد، فرمایا لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب رومیوں نے حملہ کیا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی تو ان دشمنوں کی تعداد تھی 40,000 جو آئے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے اور آپ کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو ان کی ہمت اکھڑ گئی، جواب دے گئی، وہ بھاگے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ جنگ خندق میں انہوں نے مختلف قبیلے گنا کر بتایا کہ یہ 10,000 تھے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جنگ خیبر اس میں بھی 10,000، تو 10,000 خندق میں، 10,000 خیبر میں، کتنے ہوئے؟ 10 اور 10 20، اور 40,000 رومیوں کا وہ لشکر تو کتنے ہوئے؟ 60 اور 90 دشمن انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے نکلنے کے لیے کہا تھا تو اس میں کچھ یہودی تھے جن سے اللہ کے نبی نے اس عہد و پیمان پر یہ کیا تھا ان سے کہ جب ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم کو رہنا پڑے گا، ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اور ہم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ اس عہد و پیمان پر وہ رہ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنا کنارہ کر لیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ کچھ لوگ نہیں گئے، ان کی تعداد تھی 93، جس میں 13 لوگ تو 90 لوگ تو گئے تھے لیکن 13 لوگ نہیں گئے۔ جو گئے تھے وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے، وہ منافق تھے، ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے، اور 13 لوگ اس میں نہیں گئے تھے۔ ان 13 90 80 لوگ گئے اور 13 لوگ نہیں گئے، تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟ 93۔ ان 93 لوگوں میں سے 3 لوگوں نے پکے سچی توبہ کر لی، پکی سچی۔ انہی 3 لوگوں میں ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جن کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ تو 3 لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ تو 93 میں سے 3 نے توبہ کی تو کتنے بچے؟ 90۔ 60,000 وہاں اور 90 یہاں۔ اور ہندو دھرم کی کتاب اس بات کی صداقت
پیش کر رہی ہے کہ 60,090 اس کے دشمن ہوں گے. 60,090 دشمن صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور کسی کے نہیں. تو یہ منتر بتلا رہا ہے کہ آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک منتر اس کے ساتھ، منتر نمبر 2 ہے، حوالہ وہی ہے، کانڈ 20 سوکت 127، منتر نمبر 2. اسٹرا یسے پرواہیڑو بدھو مندو دیو دشا. اسٹرا یسے پرواہیڑو، پرواہیڑو مانی پیاری، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. آج کے اس ماروتی کے زمانے میں ہیلی کاپٹر کے دور میں لوگ پرتیچھا کر رہے ہیں کل یگ میں کہ کل کی اتار آئے. اونٹ کے زمانے میں اونٹنی والے علاقے میں بتلایا گیا ہے، اڑو یگ میں نہیں. آج کا کوئی چیف منسٹر بھی بیچارہ سفر کرتا ہے تو اونٹ پر نہیں، وہ بھی ہیلی کاپٹر سے سروے کرتا ہے. آج کے اس ہیلی کاپٹر کے زمانے میں، ماروتی اور کاروں کے زمانے میں، اے سی گاڑیوں کے زمانے میں اب ہمارے ہندو بھائی پرتیچھا کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آیا ہے، آخری نبی آئے گا. ارے وہ آپ کی کتاب بتلا رہی اسٹرا یسے پرواہیڑو، وہ اونٹنی کا سفر کرے گا، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی، پیاری سواری اونٹنی ہوگی، اور وہ اپنی اونٹنیوں پر اپنی پتنیوں کو اور اپنی بیویوں کو بٹھائے گا باری باری کرمانوسار نمبر سے. 12 کو نہیں بٹھائے گا بلکہ 12 میں سے جس کا نمبر آئے گا اس کو بٹھائے گا. آپ جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. ہاں بیویاں آپ کی کتنی تھی وہ ابھی بتلاؤں گا. وہ قرآن دازی ہوا کرتی تھی، جس بیوی کا نام نکل آتا تھا اس بیوی کو آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. وہ سوٹنی پر اپنی پیاری بیویوں کو بٹھائے گا کرمانوسار نمبر سے. پرواہیڑو بدھو منتو دیو دشا، بدھو منی بیوی، بدھو منی بہو، اور یہاں بہو سے مراد پتنی ہے، بیوی ہے. بدھو منتو جس کی بیوی ہوگی، دیو دشا، دیو منی 2 اور دشا منی 10، 2 اور 10 کتنی ہوئی؟ 12. جس کی 12 بیویاں ہوں گی، 12 بیویوں والا ماریا کتیا کو بھی ہم جوڑ رہے ہیں. ان بیویوں کو جوڑنے کے بعد آپ کی بیویوں کی جو تعداد ہوتی ہے میرے بھائیوں، رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری 12 لکھتے ہیں. مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ہندی میں ہو چکا ہے. حضرت محمد ہندو پستکوں میں اس نام سے کتاب دلی کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مکتبے میں مل رہی ہے. اس میں 12 بیویوں کا نام بھی گنایا گیا ہے. یہ آپ کی 12 بیویاں تھیں، تو 12 بیویوں والا آپ کے یہاں آخری نبی بتایا گیا ہے. اور 12 بیویوں والا صرف ایک ہی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی تو 3 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد ایسی تھی کہ داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 99 تک آتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ نے تو شادی ہی نہیں کی تھی. رام چندر جی کے پتا راجا دشرت نے 3 بھی اور 4 بھی دونوں باتیں ملتی ہیں. رام چرت مانس، جو رام چرت مانس تلسی داس جی کی رامائن ہے، اس میں 4 پتنیاں لکھی ہوئی ہیں، اور والمیکی جی کی رامائن میں 3 پتنیاں لکھی ہوئی ہیں. ان کی 4 یا 3 پتنیاں تھیں. راجا دشرت کی 4 پتنیاں تھیں. رام چندر جی کے پاس ایک ہی پتنی تھی سیتا. ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بھی نہیں تھی. تو 3 بیوی والے، 1000 والے، 100 والے، 99 والے یہ تو ملیں گے. بہت زیادہ اگر ڈھونڈو گے، بہت زیادہ ڈھونڈو گے تو برا نہ ماننا، مہابھارت کے آدھار پر کرشن کنہیا جی کی سب سے زیادہ ملتی ہے. کرشن کنہیا کی بیویوں، پتنیوں یا گوپیوں کی تعداد گننا چاہو گے تو مہابھارت کے اندر لکھا 12108. 12108. 12 کو 12000 کر دیا گیا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 12108 کا منتر موجود ہے. اب آپ غور کرو، ہمیں نہ 12000 والے سے مطلب ہے، نہ 3 والے سے، نہ 100 والے سے، نہ 1000 والے سے. آپ کی کتاب 12 بیویوں والے کو آخری نبی کہہ رہی ہے، اور 12 بیویاں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کسی کے اندر نہیں پاتے، کسی کے پاس نہیں پاتے ہیں. تو 12 بیویوں والے آخری نبی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کتابوں نے اسپشٹ کر دیا آخری نبی اگر کوئی تھے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونٹ کے زمانے میں، گھوڑے کے زمانے میں اور تیر و تلواروں کے ذریعے جنگ لڑی جاتی ہوگی اس زمانے میں پیدا ہوں گے. یہ منتر تو آج تک موجود ہے. اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسینا سادھو منم شریش بھریا بلند بیتا. اس کو گھوڑا ملے گا، گھوڑے پر بیٹھ کر یعنی براق پر بیٹھ کر وہ آکاشی یاترا کرے گا. براق پر بیٹھ کر زمین و آسمان کا سفر کرے گا. وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دیو دت، وہ گھوڑا دیو دت دیں گے. دیو دت یعنی جبرائیل دیں گے. کس کو دیں گے؟ جگت پتی جو پوری دنیا کا وہ حافظ ہوگا. آسینا سادھو منم شریش بھریا بلند بیتا، اور جو سادھوؤں کی طرح رہے گا. سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ جائے.
साधु उसको कहते हैं जिसके पास दौलत की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, सरमाए की कमी ना हो, जिसके पास बहुत कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, उसको उसने अपनी आवाम, अपनी रियाया और गरीब और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। और ऐसी हैसियत के सिर्फ एक ही थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सब कुछ था। हजरत खदीजा से जब आपने निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। क्या नबी गरीब थे? नहीं नहीं, नबी गरीब नहीं थे, लेकिन आपने उस दौलत को अपने और अपने खानदान पर, अपने कबीले पर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने उसको गुरबा और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया। आप का रहन सहन वही रहा। शादियों के बाद अगर किसी को सोफा सेट और डबल बेड बिस्तर मिल जाए जहेज में तो फिर उसी पर वो सोता है और कहता है ये तो मुझे जहेज में मिला है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन वही था। शादी के बाद खदीजा की दौलत भी आपको मिल गई, लेकिन इसके बावजूद रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, तिरमिज़ी अबवाब ज़ुहद के अल्फाज हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा, देखा अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, सोकर उठते हैं तो आपके पहलू में दाग पड़ जाता है, आपके पैरों में निशान पड़ जाते हैं। फरमाते हैं लबित तखज़ना लका बितान, अल्लाह के नबी क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न फरमा दें? क्या हम नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न करें आपके लिए? आपने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर की जरूरत नहीं। माना फिद दुनिया, माना फिद दुनिया, अना फिद दुनिया इल्ला तराजिबिन इस्तदल्ला तहत शजरा। मैं तो इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखता हूँ, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। जैसे एक मुसाफिर थक गया तो धूप से साया लेने के लिए एक सायेदार दरख्त के नीचे उसने आराम किया, थोड़ा सा सस्ताया और सुम्मा रहा वह तरह का थोड़ा सा आराम किया, फिर उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गया। मुझे भी इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम की जरूरत नहीं है। मुस्तद अहमद के अल्फाज तो ये, आपने हजरत उमर से कहा था लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर आखिरत में है। यहूद और नसारा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में दे रखा है। तो आपका रहन सहन नहीं बदला, आपकी स्टाइल नहीं बदली रहने सहने की, आपकी स्टाइल वही थी। आपने सब कुछ था आपके पास, लेकिन आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने गुरबा और मिस्कीनों के ऊपर खर्च कर दिया। 12 बीवी वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आखिरी मंत्र जो मैंने पढ़ा था उसको पढ़ के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। निष्काम का शस्त्राजा, माँ जिसकी बहुत तारीफ, माँ बाप भी कहते हैं उसी को जिसकी तारीफ की गई हो। मोहम्मद एश अल्लाह, एश आए ईश्वर देगा, एश आए लोगों, एश आए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। किसको? माम है मोहम्मद को। क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 10 तराजा, 10 हार अल्लाह मोहम्मद को देगा। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। क्या देगा? 100 सोने के सिक्के, 10 हार, त्रिउड़ी शतान ने वर्तान, त्रिउड़ी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े अल्लाह मोहम्मद को देगा। 300 घोड़े, सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, सहस्त्रा 10, 10,000 गौ गाय अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। 10,000 गायें। अब आप कहेंगे कि कहां दी 10,000 गायें? यहां कुछ और मुराद है। कभी कभी इंसान की तारीफ की जाती है और उसको बहुत सीधा कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? अरे यार वो तो बहुत सीधा है, उसको तो ऐसा समझो जैसे अल्लाह की गाय है। अब बताओ गाय भी अल्लाह की होती है क्या? वैसे तो सारी कायनात अल्लाह की, लेकिन क्या कहते हैं? बहुत सीधा है, उसको तो बिल्कुल समझो गाय की तरह सीधा है। अब पूछो कोई गाय बहुत मारती हो तो ये एक मिसाल दी जाती है, एक मिसाल, बस मिसाल। कभी कभी लोग कहते हैं अरे हाँ उसकी बात कर, हाँ वो तो बहुत सीधा, मैं जानता हूं, जैसे जलेबी। अब बताओ जलेबी सीधी होती है? कभी कभी लोग मिसालें देते हैं, तो यहां एक मिसाल दी गई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के, चूंकि सोना कीमती होता है। और माए अपने बेटे की आला तालीम के लिए अपने सोने का जेवर भी बेच देती है। मेरा बेटा पढ़ रहा है, MBBS की डिग्री हासिल कर रहा है, सोने का जेवर तो बात ही बन जाएगा, चलो बेच दो। तो सोना से ज्यादा कीमती चीज क्या होता है? इल्म। तो 100 सोने के सिक्के से मुराद ऐसे सहाबा मुराद है जो सोने से भी ज्यादा कीमती हो, और मुराद है असहाबे सुफ़ा जो इल्म हासिल किया करते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा करते थे। उनकी तादाद 116 117 के इर्द गिर्द घूमती है। 100 सोने के सिक्के से मुराद यही। हजरत अबू हुरैरा की वो रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं 6 दिन से भूखा हूं, ये दूध आया है, पहले मुझे पिला दीजिए ना, मैं आपकी शक्ल देख देख के जी रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, इस दूध को पहले सुफ़ा वालों को पिलाओ, तालीम हासिल करने वालों को पिलाओ। 1 गिलास दूध, भूखे हैं 116 लोग, बचेगा ही नहीं, मैं क्या पीऊंगा? मुस्तद अहमद के अल्फाज अल्लाह के नबी ने कहा दायरी तरफ से दो। हजरत
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم تھا اس لیے میں نے دیا، حالانکہ میں 6 دن سے بھوکا تھا، نبی کا چہرہ دیکھ کر جیتا تھا، میں نے پہلے کو دیا، لو پیو، اس نے بسم اللہ کہا اور پینا شروع کیا، میں نے سر نیچے کر لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا کہ میں نے سر نیچے کر لیا، دودھ اس نے پی لیا کہ ابو ہریرہ لو، کہا بچا ہی کیا ہے جو دے رہے ہو، کہا تم بچنے کی بات کہہ رہے ہو، پوچھو کہ اس میں کم کتنا ہوا ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے امید جاگ گئی، میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 116 کو پلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ جب سب کو پلا دیا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اب میں نے پیا۔ اسی روایت میں لفظ بھی موجود ہے کہ میں بھول گیا، بھوکا اتنا تھا ایک ہی سانس میں پیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، جب میں پی چکا میں نے کہا لیجیے، اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا، کہا اور پیو، میں نے دوبارہ پیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اور پیو، جب میری 3 سانسیں پوری ہو گئی تب میں نے کہا اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں، تب کہا اب مجھے دو، تب اللہ کے نبی نے پیا، پھر جا کر دودھ ختم ہوا۔ یہ پیر ماننا ہے تو اس کو مانو، یہ تھا پیر۔ ہم جیسے مولوی پیر تھوڑی ہو جائیں گے، ہم کو پلاؤ تو دوسرے کو امید بھی مت رکھنا، بچہ بھوکا مر جائے گا، بچہ بھوکا مر جائے گا۔ مرغوں کی قحط کالی پڑ جاتی ہے، پتا چلا کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا، مولوی لوگ آئے ہوئے ہیں، مرغا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، برکت نام کی چیز ہم جیسے ملا مولویوں سے توقع مت رکھنا، ہم جیسے لوگ پیر تو وہ تھا ہے، اس کو کہتے ہیں پیر۔ میرے بھائیوں، جو پلاتا تھا، جو دیتا تھا، لیتا نہیں تھا۔ ہم جیسے ملا مولوی تو لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ہمارا پیر وہ ہے جو لوگوں کو دیتا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو لینے والا پیر ملا، کسی کو دینے والا پیر ملا۔ میرے بھائیوں غور کرو، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا اس کو 100 سونے کے سکے، وہ اصحاب صفہ مراد ہے۔ جب شہید کر لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، شدد شملہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی جماعتوں میں افتراق ڈال دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن دی ہے تو ایسے موقع پر دی ہے کہ جب علم کا سرمایہ اٹھ گیا۔ میرے بھائیوں 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ ہیں۔ اور دوسری چیز 10 ہار دے گا۔ ہار عورتیں چونکہ گلے میں ڈالتی ہیں، اور ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے، شوہر کا دیا ہوا ہے، شرط یہ شوہر کا دیا ہوا ہو تو پہن لینا چاہیے۔ آج کل تو لفڑے والے چلتے ہیں تحفے میں دیے، وہ سب نہیں، یہ شوہر کریم نام ہے تو کے بنا لیا ہماری ماں بہنوں نے، کیا ہے کریم، میرا شوہر کریم کے نام ڈال دیا، دل کے قریب۔ اگر شوہر نے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو گلے میں پہنتی ہے کیونکہ دل کے قریب ہے میرے شوہر کا نام۔ اللہ کے رسول نے کہا 10 ہار دے گا، ویدوں میں کہا کہ 10 ہار دے گا، تو 10 ہار سے مراد ایسے 10 صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب ہوں گے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے 10 کو؟ عشرہ مبشرہ۔ وہ دل کے اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر ان 10 کا نام لے لے کر آپ نے ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی، سعید تم جنتی، ایک ایک کا کر کے 10 کا نام لیا۔ وہ 10 اتنے قریب تھے اللہ کے رسول کے 10 کو اس دنیا ہی میں آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ 10 ہار دے گا، تریڑی شیطان نے ورتان 300 گھوڑے دے گا۔ 300 گھوڑوں سے مراد جانتے ہو، گھوڑے چونکہ میدان جنگ میں کام آتے ہیں تو گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، ورنہ گھوڑے کا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول، کیا کام تھا؟ گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار مجاہد۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، 300 گھوڑے دے گا، یعنی 313 وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے، آپ کا ساتھ دیا تھا، شوق شہادت جن کے اندر تھا، شہید ہونے کی تمنا لے کر وہ میدان جنگ میں کود گئے۔ 313 کے ارد گرد کی تعداد 300 کے ارد گرد 313 کے 10 تریڑی شیطان نے ورتان سہسترا دشگو نام 10,000 گائے دے گا۔ گائے سے مراد بہت سیدھے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیدھے لوگ اتنے تھے ان کی تعداد بھی 10,000 تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو لوگ اتنے سیدھے تھے کہ پہلے تو انتقام کی بھاونا میں آ گئے اور کہنے لگے آج تو مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مارا، قتل کیا، ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولادوں کو مارا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت سعد تو اس غصے میں اٹھے اور کہہ اٹھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و قتال کا دن ہے، آج کا دن تو مار دھاڑ کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ نہیں،
آج کا دن گوشت گوشت کرنے کا، بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، معافی و تلافی کا دن ہے، شفقت و مہربانی کا دن ہے کوئی مجرم جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے جرم کو معاف کر دوں۔ آپ نے جب اعلان کیا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دہشت گرد کہنے والے، اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والے ذرا غور کریں، حکومت اپنے ہاتھ میں تھی، تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی، کہنے والے کہہ رہے تھے آج بدلہ لوں گا، بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، لیکن اس موقع پر زبان رسالت سے جو جملے نکل رہے تھے وہ یہ جملے نکل رہے تھے کہ مجبوری میں معاف کرنا تو سب کے بس کی بات ہے، سب بھی معاف کر دیتے ہیں، معافی تو یہ ہے کہ انتقام لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، آج ہمارے ہاتھ میں مکے کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا رحم غالب ہے، جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ہندا سامنے آتی ہے، آپ نے اس ہندا کو دیکھا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ چبایا تھا، اس کی بوٹی کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، اگل دیتی ہے، اس کا چہرہ سامنے آیا، انتقام کی بھاؤنا دل میں اٹھ رہی ہے، لیکن کریں کیا، ہم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ میری رحمت کے منافی ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں، اے ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میرے سامنے نہ آیا کر، اے ہندا بس اتنی سی گزارش ہے، جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے، آپ ایک ایک کو معاف کر رہے ہیں، وہی بار ابن عصمت بھی سامنے آ جاتا ہے جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب پر تیر مارا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، حمل ساقط ہو گیا تھا، اور مدینہ میں جا کر آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اسی صدمے میں دم توڑ دیا تھا، آج 10 سال کے بعد وہی بار ابن عصمت بھی سامنے کھڑا ہے جو آپ کی بیٹی کا قاتل ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی لاش یاد آ گئی، اپنی بیٹی کا سسکنا اور تڑپنا یاد آ گیا، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آستانے رسالت پر آیا ہوں، آپ کی چوکٹ پہ آیا ہوں، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، میں بھی معافی کا طلبدار ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو رحمت للعالمین کی چوکٹ پر آیا ہے، اے بار مجھے اب تک جتنے لوگوں نے ستایا ہے اگر ان کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے، ان تمام تکلیفوں کو جو 23 سال میں جو اب تک مجھے پہنچی ہے، اور اس دن کی تکلیف جس دن تو نے میری بیٹی کو قتل کیا، اس ایک دن کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ ایک دن کی تکلیف اب تک کی پہنچنے والی ساری تکلیفوں سے بھاری ہوگی، لیکن تو رحمت للعالمین کی چوکٹ پر آیا ہے، آئے ہی بار جا ہی بار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ میڈیا والے ہوں تو بڑے پیار سے میں ان سے کہوں گا تو میں یہ ہزاروں کی تعداد بھی صبح پیپروں میں شاید سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئے، یہ تو آپ لوگوں کا کرشمہ ہے، لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں اسلام کی ذرہ برابر بھی محبت ہے، سچائی کے علمبردار ہو تو اس واقعے کو چھاپ دو، جو اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر رہا ہے، کیا وہ آدمی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مذہب ٹیررزم سے جڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جس نے اپنی بیٹی کو کے قاتل کو اس وقت معاف کیا جب بدلہ لینے کی طاقت آپ کے اندر تھی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، ذرا غور کیجئے کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ہمارے بڑے بڑے مہاپرشوں میں یا بڑے بڑے لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ معاف کریں؟ میرے بھائیوں، یہ لوگوں میں ان کا ووٹ لینے کے لیے تو بہت لوگ مل جائیں گے کہ اپنے اوپر جوتا پھینکنے والے کو اعلان کر دیتے ہیں میں نے معاف کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے یہاں کسی کا مرڈر قتل ہوا ہو تو اس کے قاتل کو معاف کرتے ہوئے دکھلائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی، بات طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو جس وقت اللہ کے نبی نظر انداز کر رہے تھے سارے صحابہ گردنیں جھکا رہے تھے نبی کے حکم کے آگے، کسی نے یہ نہیں کہا نہیں میں تو اپنی بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا، آپ کر رہے ہیں کریں۔ آپ نے جب سب کو معاف کیا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، آج کی معافی ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں، اتنے سیدھے تھے، ان کی تعداد 10,000 10,000۔ یہ منتر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دین رسالت اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، اسلام ہی دین مساوات ہے۔ آج مساوات کا نعرہ بہت لوگ لگا رہے ہیں، اور یہ تو ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ تو کل کا نعرہ ہے، یہ تو کل کا نعرہ ہے۔ مساوات کا نعرہ تو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ قرآن پڑھیے،
یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہا اللہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، آئے ساری دنیا کے لوگوں، اور ساری دنیا کے لوگوں میں کون کون آتا ہے آپ سب جانتے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ یا ایھا الناس، آئے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے تم ایک ہی آدمی، ایک ہی مرد سے آدم سے، ایک ہی عورت حوا سے۔ ہمیں وید بتاتے ہیں کہ تم ایک ہی عورت، ایک ہی مرد، ایک ہی باپ آشو سے، اور ایک ہی عورت ہی ہوتی یعنی حوا سے۔ آشو اور حوا شتروپا بھی کہا گیا، تم سب ان کی سنتان ہو، تم سب انہی سے پیدا ہوئے ہو۔ ہم نے تمہارے شعبے برادریاں قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں، وہ بھی اپنی نظر میں نہیں۔ تم میں بڑا وہ ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو بزرگی ملے گی۔ ان اکرمکم، بزرگ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، وہ دنیا میں چند دنوں کے لیے عزت پا سکتا ہے، لیکن حقیقی عزت کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ روزی بھی اسی کو ملے گی، روزی بھی یاد رکھنا اسی کو ملے گی۔ آپ اور ہمارا کچھ بھی خیال ہو، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ رزق کہاں کب ملے گا؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا۔ مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے تقوی والوں کو دیکھا فرنیچر بنے ہیں، بڑے بڑے بیمانوں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزی نہیں دیں گے، اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم دیں گے لیکن ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے، یعنی ان کے لیے برکتوں کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ روزی ہی روزی ان کو دکھائی دے رہی ہے، وہ روزی تمہیں دکھائی دے رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ برکت نہیں ہوگی اس میں۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا الماری میں 10,000 روپے رکھے، جب کھولیں تو 15,000 ہو جائے، یہ برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، برکت کہتے اس کو ہیں، جیسے مان لو میں کسی مسجد کا امام ہوں، مجھے 5,000 روپے مہینہ مل رہا ہے، میں کنوارا ہوں، 5,000 مل رہا ہے، 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی ہے، اسی 5,000 میں اب میرے ساتھ میری بیوی کا بھی خرچہ چل رہا ہے، یہ ہے برکت۔ وہی 5,000 روپے مل رہے ہیں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی پیسے میں بچے کی فیس، اس کا خرچہ، اس کی دوا، اس کا علاج، اور اس کا بھی خرچہ، اس کی پڑھائی لکھائی سب چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور یہ صرف آپ کو انہی لوگوں میں دکھائی دے گی، ورنہ جو لوگ ایک مہینے میں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں، اللہ کی قسم پھر بھی وہ تعویذ و گنٹوں کے چکروں میں مارے پھر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پیسہ آتا وہاں لٹ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیوں نہیں رکے گا، کیونکہ ان کے تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَجْعَل اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو وہاں گمان بھی نہیں، جہاں بندے کو سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے۔ تو یہ دین رسالت کے ساتھ ساتھ دین مساوات بھی ہے۔ دیکھیے دین مساوات کی تعلیم ہندو دھرم میں کیا کہا گیا، برا نہ ماننا، میں پہلے کہہ دیا، میں نے کوشش کروں گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری بات سے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہندو دھرم کے اندر رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، منہ سے برہمن، ہاتھ سے چھتری، ران سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوا۔ لکھا ہوا ہے کہ شودر اگر تمہارے ساتھ تمہاری تھالی میں مل کے کھا لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبا پگھلا کر ڈال دو، وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ صرف برہمن ہی کو، صرف اونچی کاسٹ والے ہی کو وید پڑھنے کی اجازت ہے، ادر کاسٹ کو نہیں ہے، نیچی ذاتی کو نہیں ہے۔ ذرا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو، ماں کے پیٹ میں پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ، ارے اس وقت تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں ABCD بھی نہیں پڑھی تھی، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر محمد رسول اللہ کو یہ سرجری کس نے بتائی، یہ ڈاکٹری کس نے بتائی، اور ماں کے پیٹ میں پہلے
یہی بنتا ہے، پھر یہ اس نے جب اس کو دیکھا، سوچا، غور کیا، تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور اس نے بھوپال کی کباڑی مارکیٹ نمبر 2 میں جہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں کے لوگوں نے اس کو انگلش کا قرآن دیا تھا، وہی آتا ہے منبر کے پاس، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، امام صاحب نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا، آئیے چائے پیجئے میں منگاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے جو قرآن دیا تھا اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی، میں جب 18ویں پارے پہ پہنچتا ہوں، ان آیات سے گزرتا ہوں، تو اس آیت میں جو میڈیکل آیت ہے، جو بالکل میڈیکل ڈاکٹری کے اصول پر پوری اتر رہی ہے، میں نے یہی ایک آیت سے اندازہ لگا لیا کہ 1400 سال پہلے یہ محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا، ضرور وہ طاقت ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی۔ اب میرا رشتہ اس کتاب سے جوڑ دیجئے، اب اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوراً نہلایا گیا، دھلایا گیا، پاک و صاف کرایا گیا، اور اسی مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ نے بھی اسلام کی دعوت رکھی، وہ بھی سمجھ گئی، اور زیادہ دیر نہیں لگا اسلام کو سمجھنے میں، پہلے بیوی ایمان لائی، پھر بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے۔ آج ڈاکٹر شوشتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ آج اسلام تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن سے زیادہ تو آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ مشکل ہے اور اللہ کہتا آسان ہے، تمہاری مانو یا اللہ کی مانو، ذرا فیصلہ تو کرو میرے بھائیوں۔ یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ کام لے لے۔ آج ڈاکٹر شوکت سروپ جو اسلام الحق کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کلینک ہے، جاؤ دیکھو، آج یہ آتے ہیں، آج ان کے حال کوئی پہنچ جائے، کوئی مریض یہ کیا پہنے ہو؟ تعویذ ہے۔ پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب اس سے شفا ملتی ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ بھاگو یہاں سے جاؤ۔ آج وہ اتنا زبردست ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کہتے کہ اتارو تب علاج کرو۔ تو اللہ ڈاکٹروں سے بھی دعوت کا کام لے لیتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ جس سے کام لینا چاہے لے۔ آج وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کو کنسیشن بھی دے رہے ہیں، بلکہ کچھ غریب اگر بہت زیادہ غریب آتے ہیں تو ان کا آپریشن بھی فری میں کر رہے ہیں۔ جب اسلام آتا ہے کسی کے اندر تو ایک چیز لے کے نہیں آتا، بلکہ اپنی بہت سی خوبیاں لے کر آتا ہے۔ میرا سب سے بڑا دھرم اسلام ہے، اور اس لیے کہ انسانیت کیا ہے یہ مجھے اسلام نے بتایا ہے۔ آپ انسان کو سب سے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں، انسان کیا ہے؟ آج بھی چلے جائیے، دیکھ لیجئے افریقہ کے اندر کالے اور گولے کا جھگڑا، آج بھی چلے جائیں گے آپ۔ انسان کیا تھا؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ جائیے پیچھے ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں کہوں گا میں جاؤ، لیکن آپ کے گھر میں جب آئیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ذرا ناخن دیکھیے گا، بڑے بڑے، نیل پالش بھی لگی ہوگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائیں گی، ٹریننگ لے رہی ہے پہلے ہی سے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے ان کے، لپسٹک بھی لگی ہوئی ہوگی۔ ہنسنے کا نہیں، میں یہ ساری باتیں ہنسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ یہ ساری تہذیب پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر ہے۔ انسانیت یہ ہے، آج کتوں کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، خنزیر کو دیکھ لو، گدھوں کو دیکھ لو، ناخن ان کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کاٹ رہا، بڑھتے جا رہے ہیں، جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے ناخن صاف کرو، 15 دن میں صاف کرو، جمعے کے دن نماز پڑھنے جاؤ تو ناخن صاف کرو، بغل کے بال صاف کرو، آپ نے فطری چیزیں گرائی ہیں، زیر ناف صاف کرو، اور پھر اس کی ایک آخری اسٹیج بھی بتا دیا ہے، انسان بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے صاحب ہم چٹکلے پیش کر رہے ہیں، یہ چٹکلے سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ غور کریں میری بات پر، سنجیدگی کے ساتھ لیں ہماری بات پر غور کریں۔ یہ آپ جائزہ لو اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، ناخن دیکھیے بڑے ہیں، لپسٹک لگائے ہوئے ہیں، برقعے ان کے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ڈسکو برقعہ ان کا۔ ہمارے اکبر بھائی کہہ رہے تھے پردے پہ بولیے، کون سے پردے پہ بولوں؟ برقعے چل رہے ہیں، ایک ڈسکو برقعہ ہے، ایک ڈاکو برقعہ ہے، کون سے برقعے کی کڑی کھولوں آپ کے سامنے؟ ڈسکو برقعہ چاروں طرف سے کھڑا ہے، کالا کم ہے، پھول زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکو برقعہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پورا چہرہ چھپا جا رہی ہیں، اونچی ایڑی کی چپل پہنی ہوئی ہے، چلی چلی آ رہی ہیں۔ ڈسکو برقعہ پہن کے 60 سال کی بڑھیا جا رہی ہے، کھڑا ہوا برقعہ ہے، نوجوان کی نظر اٹھ رہی ہے، سوچ رہا اللہ برقعہ اتنا خوبصورت تو برقعے والی کیسی ہوگی، نظریں اٹھ رہی ہے برقعے دیکھ دیکھ کر۔ پردے پہ بولیے،
वही तो बोल रहे थे, पर्दे ही तो बतला रहे थे। अब तो हमारे बुरके दावत नज़ारा दे रहे हैं, दावत नज़ारा। देखो ये हमारे बुरके, अभी कह दूं सफेद बुरका ओढ़ो, जाली वाला ओढ़ो, देखो दम निकल जाएगा। बुढ़ी वाला बुरका क्यों, क्या मतलब है आपका? पर्दा मकसद है ना, वो तो जाली वाले पर्दे से और बुरके से और ढीले ढाले से हल हो रहा है आपका पर्दा, क्यों नहीं पहनती आप? बुरके भी चाहिए तो अपनी मर्जी के चाहिए, बुरके भी ओढ़ेगी तो अपनी मर्जी से ओढ़ेगी, चाहे उसमें पर्दा हो या ना हो। मेरे भाइयों, आज हमारे बुरके भी दावत नज़ारा दे रहे हैं, वरना पर्दा कहां नहीं। मैं कह चुका हूं, इस्लाम ही दीन हया भी है इस्लाम। जाओ दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको हया नहीं मिलेगी, हया देख लो। मैं नहीं कहना चाहता हूं दूसरे मजहब के अंदर आप चले जाइए, स्टैच्यू देख लीजिए, मुजस्समे देख लीजिए, और कहीं जाने का मौका मिले म्यूजियम के अंदर तो देख लीजिए, उनके मुजस्समे नंगे होंगे, बराना होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, मूर्तियां तक बनी होंगी, और ना उसमें कपड़े पहने होंगे, ना मेरे भाइयों कुछ नहीं। बड़े बड़े म्यूजियम में भी आप चले जाइए, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें बिल्कुल पढ़ना और नंगी नजर आएगी। आप देख लो, इस्लाम के अंदर इस्लामी दीन हया है, पर्दे की तालीम दी। वैसे पर्दा तो हिंदू धर्म के अंदर भी है। लक्ष्मण ने कहा था, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये नथुनी वो अपने नाक में पहनती होंगी और मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। चप्पल जानता हूं मेरी भाभी की है, चूड़ी जानता हूं मेरी भाभी की है, दुपट्टा जानता हूं दुपट्टा मेरी भाभी का है, क्योंकि वो ओढ़ती थी मैं जानता हूं, ये सारी चीजें पहचानता हूं। हनुमान ने पूछा, ये बुंदा, ये नथुनी का, ये तो नाक में पहनती होंगी। कहा, ये तो नाकी में पहनी जाती है। कहा, मुझे नहीं मालूम ये किसका है। कहा, क्यों? कहा, ये नाक में पहनती होंगी और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं और लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता है, लक्ष्मण की भाभी है, लक्ष्मण देवर है, लेकिन देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। इस्लाम आपसे क्या कहता है? एक औरत ने यही तो पूछा था, अराइतल हम्वा या रसूलल्लाह, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फौरन कहा, अल हम्वुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। यही तो इस्लाम ने कहा है। इस्लाम दीन हया है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम ने दिया है, दुनिया की कोई कौम ऐसा दर्स और कोई धर्म ऐसा दर्स नहीं देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा तो आज लग रहा है, वरना वो दौर उठाओ मेरे भाइयों के बनारस के अंदर जो एक मंदिर है, और जब डॉक्टर जगजीवन राम, एक सियासी आदमी, एक राजनीतिक खिलाड़ी, जब उसमें पूजा करने के लिए घुसे तो देखते हैं शूद्र, एक हरिजन आदमी बेचारा पूजा कर रहा है, तो वो रुक गए, नहीं गए अंदर, और कहा कि जब तक इस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धुलकर पवित्र नहीं कर दिया जाएगा, हम इस मंदिर के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि शूद्र के हरिजन के जाने से मंदिर नापाक हो गया है। ये रस्म वहीं से तो आई है। आज हमारी मस्जिदें नापाक हो रही हैं, क्यों हो रही है? तू वहाबी है, तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू अहले हदीस है, तू जमात इस्लामी का है, तू फला है। ये सारी जिहालत वहीं से आउट करके लौट करके हमारी दिलों में घुस गई है, व्यवस्थ हो गई है। आज हमारी मस्जिदें नापाक हो रही हैं कि तूने नमाज पढ़ ली है, फला ने नमाज पढ़ ली है, और नबी अकरम की उस मस्जिद को याद करो जो मस्जिद नबवी कहलाती है। वहां एक देहाती पेशाब कर रहा है, सहाबा मारने के लिए दौड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कर लेने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया, बैठो मेरे पास, और आपने उसको समझाया और उसके सामने सहाबी से कहा, पानी डाल दो, अहरिकूह, इस पर पानी बहा दो। सहाबी ने पानी बहा दिया, वो देख रहा है पेशाब मैंने किया, नबी साहब दूसरे से करा रहे हैं, देख रहा है, क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा उसके दिल में। फिर आपने फरमाया, साफ हो गया कि हाँ हो गया। फिर आपने उससे कहा, सुनो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मस्जिदों में पेशाब और पायखाना नहीं किया जाता है, जाओ मेरे दोस्त आइंदा ख्याल रखना और आइंदा मस्जिदों में पेशाब न करना। ये मौका था, इससे ज्यादा माहिर नफ्सियात को समझने वाला कौन इंसान होगा। इस मौके पर यह नहीं कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, आपको जो दावत देना थी वो दे दी, जिस उसलूब से देना थी दे दी आपने। उसके सामने फरमाया कि जाओ एक आदमी से पानी बहा दो, उसने पानी बहा दिया, उस आदमी ने देखा पेशाब मैंने किया, और धुलवा रहे हैं दूसरे से, साफ करा रहे हैं दूसरे से। उसने गौर से नबी अकरम के चेहरे को देखा, मस्जिद से बाहर निकल रहा है, देखता है पीछे मुड़ के, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। खसाइस अल्लामा सयूती की तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी भी नकल करते हैं, अल बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इस वाक़े को नकल किया है, तारीख़ खतीब के अंदर खतीब बगदादी ने भी इस वाक़े को नकल किया है। वो आदमी अपनी कौम में जाता है और कहता है, ओ मेरी कौम के लोगों, तुम जिसको जादूगर कहते हो, तुम जिसको मजनू कहते हो, तुम जिसको दीवाना कहते हो, वो जादूगर नहीं है। तुम अपनी हालत देखो, एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो इस बात को लेकर 40-40 साल लड़ाई होती है, जंग होती है, 70,000 आदमी दोनों तरफ से मारे जाते हैं और जंग बंद नहीं होती है। एक बकरी के छल लेने की वजह से मेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आई है? 70,000 आदमी मार डाले गए, कत्ल कर दिए गए,
گئے اور جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم تھی. اور آئے لوگوں, میں نے تو اس کی مسجد میں پیشاب کر لیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, اس نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں. ما قہرنی وما شتمنی, نہ وہ مجھ پر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے گالی دی ہے. میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو, اس پیغمبر کو اپنا رسول مان لو, ورنہ میں تو چلا. لوگوں نے کہا لو محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. اس نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے محمد کے اندر کوئی جادوگری نہیں دیکھی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں, اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر دوبارہ اس نے مسجد نبی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور آتے ہی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قریب سے آپ کو دیکھا, اب میرا دل اندر سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے چلایا. غور کرو گے پیشاب بھی کر رہا تھا, آپ نے اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا. یہاں تو نمازیں پڑھنے سے مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہے. غور کرو کہ یہ لوگ کون سا میسج دیں گے, کون سا پیغام دیں گے. غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دینا ہو تو یہ لوگ کیسے اسلام کی دعوت دیں گے. یہ پیار بھری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں اللہ رب العالمین سے انہی باتوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دین توحید ہے, اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریرنا دے کہ وہ اپنے مذہب کو, اپنے دھارمک کتابوں کو سمجھیں, اور اے اللہ سناتن دھرم کیا ہے, اسلام کیا ہے, اس کو سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما. نبی اکرم کا اخلاق کردار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے. اور یہی اخلاق و کردار مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ تم جو بوریا بستر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو, قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو. ایک غیر مسلم جانتا ہے کہ رسول کا اخلاق کیا ہے, اور وہ اخلاق اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا اسلام لاتی چلی جائے گی. تو اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ کا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.